وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف رواں دواں نظر آ رہی ہے، اسی طرح زمانہ بھی بالکل رواں دواں نظر آ رہا ہے، لیکن ہر زمانہ اپنے ساتھ نئی نئی حالات اور نئی نئی ایجاد لے کر سامنے آتا ہے۔ آج مختلف سائنس ایجاد نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے سے بالکل قریب کر دیا ہے۔ آج دنیا اپنے تمام وسعت و کشادگی کے باوجود بالکل سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج کے انسان نے سائنس اور ایجادات کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ آج انسان چراغوں اور موم بتیوں سے روشنی حاصل کرنے کے بجائے وہ بجلی سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ آج کے انسان نے زمین سے آگے بڑھ کر چاند، سورج، ستاروں پر جا کر اپنا بسیرہ بناتا ہے اور وہاں وہ رہتا ہے۔ غرض اس زمانے میں سائنس نے ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے اور ایسی ایسی چیزیں تیار کی جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے، جہاں ان نئی نئی ایجادات نے انسانوں کو عروج تک پہنچایا ہے اور راحت و آرام کی چیزیں مہیا کی ہے، وہیں اس نے انسان کو نہ صرف سست اور کاہل بنا دیا بلکہ جسمانی اور نفسانی امراض میں مبتلا بھی کر دیا، بلکہ انسان کو اس نے بہت سے تباہ کن نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔ اس لیے ہر نئی ایجادات کو اپنے لیے آسمانی تحفہ سمجھ کر اس کو سینے سے لگانے کے بجائے شریعت کے کسوٹی پر اس کو پرکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اسلام کسی چیز پر نئی اور جدید ہونے کے اعتبار سے پابندی عائد نہیں کرتا، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کائنات میں کسی چیز کو غلط اور برا پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو غلط استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر زبان بہت ہی اچھی چیز ہے، مگر اس سے جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا دل دکھانا یہ غلط ہے۔ ہاتھ اچھی چیز ہے، مگر اس کے ذریعے کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق مارنا، کسی کا زبردستی مال چھیننا، کسی کے راستے میں کانٹے بچھانا یہ غلط ہے۔ مال و دولت اچھی چیز ہے، مگر اس کو غلط جگہ پر خرچ کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک اسی طرح موبائل بھی اچھی چیز ہے، مگر آج اس کے لوگوں کے دل میں اور دماغ پر، لوگوں کے جذبات و خیالات پر، لوگوں کے مزاج پر اور لوگوں پر اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمارے مسلمان نوجوان بچے اور بچیوں کے دل سے ایمانی طاقت کو کس طرح سے چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک ایک بچے اور بچیوں کے دل کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو کس طرح سے نکالا جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ اس سے بالکل واقف نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالی بہلانے کی چیز ہے۔ یاد رکھیے، آج کوئی بھی چیز یورپ سے ایجاد ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، آج جو بھی چیز یورپ سے ایجاد ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہے، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ موبائل اور کمپیوٹر کی شکل میں ہو، اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ضرور ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا کے سائنسدانوں کا ایک بڑا ٹولہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس بات پر محنت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے ایمانی طاقت کو کس طرح سے چھینا جائے۔ اس کے لیے آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔
ہمارے موبائل پر جو ٹون بجتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک فلمی گانے کی میوزک ہے، مگر نہیں۔ یاد رکھیے، ہر ٹون کے اندر غیر محسوس طریقے سے وہ اپنا ایک پیغام بھیج کر ہمارے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہم کو ہمارے دین سے بیزار کرنے، دین کی باتوں میں شک و شبہ پیدا کرنے اور ہمارے شہوت اور جذبات کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح واضح مثال آج کے نوجوان بچے اور بچیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے ان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ جب سے اس موبائل کا چلن عام ہوا ہے، تب سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دن بدن بے راہ روی اور آزاد خیالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ موبائل عام ہوئی ہے، تب سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نہ صرف دین سے کوسوں دور ہوئے ہیں، بلکہ 95% بچے اور بچیاں عشق محبت کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں۔ موبائل کے ذریعے یا تو ہمارے نوجوان ہر وقت گانے اور میوزک سننے میں مست ہوتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی عشق محبت کی موبائل کے ذریعے دشمنان اسلام اچھے گھرانے کے شریف زادیوں کو ان کے گھروں سے شکار کر کے بے حیائی اور بے راہ روی کے سیلاب میں ایسے پھینک رہے ہیں جیسے مچھلی کا شکاری کٹیا اور ڈگن کے ذریعے تالاب سے مچھلی کو شکار کر کے باہر نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے ہمارے بچے نہ صرف عشق محبت کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے آج کل ایسے دل دہلانے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کو سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ضلع امروہہ میں ایک جگہ ہے حسن پور لوہاری، وہاں اس موبائل کے ذریعے ایک لڑکی کا ایک لڑکے سے عشق کا چکر چل رہا تھا، اور فون پر بات کرنے کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو اس کی بھنک لگ گئی۔ لڑکی کے گھر والے بیچ میں روڑا بڑھنے لگے، مگر وہ نوجوان ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتے تھے۔ آخرکار اس لڑکی نے پورے گھر والوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری پلاننگ تیار کر لی۔ ایک دن اس لڑکی نے شام کا کھانا پکاتے وقت پورے گھر والوں کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں بہت ڈھیر سا نیند کی گولیاں ملا دی۔ جب سب لوگ کھا پی کر سو گئے تو اس نے اپنے عاشق کو بلا کر سب کو ایک طرف سے ماں باپ بھائی بہن بھانجی سب کو ایک ایک کر کے کلہاڑی سے دونوں نے مل کر کاٹ ڈالا۔ اسی دوران اتفاق سے اس کا ایک چھوٹا سا بھانجا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، وہ رونے لگا تو اس لڑکی نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ اس واقعے کو انجام دینے کے بعد وہ لڑکی جا کر چھت پر سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ آس پاس پڑوسی کے لوگ جمع ہو گئے، پولیس آئی۔ اس نے جب یہ دل دہلانے والا منظر دیکھا تو پولیس والوں نے سب سے پہلے اس لڑکی کو اس شک کی بنیاد پر پکڑا کہ یہ تنہا اکیلے کیسے بچ گئی۔ اس کے موبائل کو اپنے قبضے میں لے کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ روزانہ یہ ایک نمبر پر 20-30 کالیں کیا کرتی تھی۔ سختی سے پوچھ تاچھ کیا گیا تو اس نے سارا واقعہ بتلا دیا۔ اس کے عاشق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آج وہ دونوں الگ الگ جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آئے دن ایسے دل دہلانے والے واقعات
اور اخبار کی زینت بن رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ گھر میں نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں یہ مصیبت نہ آنے پائے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں یہ لعنت نہ پہنچنے پائے۔ اس دور میں کون کب کیا کر ڈالے، کسی سے کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب آدمی عشق محبت کی بھنور میں پھنستا ہے، اس کے اندر عشق کی چنگاری بھڑکتی ہے، تو اس کی عقل ہی کام نہیں کرتی اور وہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے غالب نے کیا خوب ہی کہا، عشق نے غالب نکما کر دیا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ دوسری چیز آج کل جو ہمارے نوجوانوں کے لیے زیادہ نقصان ثابت ہو رہی ہے، وہ ہے انٹرنیٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کے لیے اچھی چیز ہے۔ آج کل شیطان کے چیلے چپاٹوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے فحاشیت کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا طالب علم انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا اپنی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، تو اچانک دشمنان اسلام اس کے کمپیوٹر کے اسکرین پر پیشہ ور نوجوان لڑکیوں کی ننگی تصویر بھیج کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ ابھی تک وہ نوجوان بالکل یکسوئی کے ساتھ دماغ کو کنٹرول کر کے پڑھائی کر رہا تھا، اب اس کے دل و دماغ میں ایک شہوانی طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان بچوں کی ایک بڑی تعداد اس کے ذریعے پڑھائی کرنے کے بجائے اس کے ذریعے عشق کی پنکھڑیاں لڑانے میں مصروف ہوتے ہیں، عشق محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کرنے کے لیے انٹرنیٹ پر اپنی تصویروں کے ساتھ موبائل نمبر بھی بھیج کر چیٹنگ بازی کرتے ہیں، جس کا آج یہ نتیجہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کافر لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ لہٰذا آج کے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو چاہیے جہاں تک ہو سکے اس لعنت سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز آج کل جو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، وہ ہے میوزک۔ وہ میوزک چاہے ٹون کی ہو یا گانے کی ہو، آج دشمنان اسلام نے اس میوزک کے ذریعے ہمارے دلوں سے ایمانی طاقت کو، ایمان کے نور کو ایسے نکال رہے ہیں جیسے سپیرا بین بجا کر سانپ کے زہر کو نکال لیتا ہے۔ جب سانپ کے اندر سے زہر نکال لیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس سے کھیلتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے مارتے ہیں، اس سے کوئی نہیں ڈرتا، ورنہ جب تک سانپ کے اندر زہر موجود تھا کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی اس کے قریب جائے۔ اسی طرح جب تک ہم مسلمانوں میں ایمان کی طاقت تھی، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے۔ جب تک ہمارے اندر ایمانی طاقت تھی، ہم ایک مسلمان 100 کافروں کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ ہم 3000 کے مقابل میں بھاری ہوا کرتے تھے۔ ہم 2 لاکھ رومی فوجوں کو شکست فاش دینے کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے ایمان اور رعب دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، حیوان اور درندے بھی ہم سے کانپتے اور ڈرتے تھے۔ ہماری ایک آواز پر افریقہ جیسے خطرناک جنگل خالی ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے عزم اور حوصلے اور ہماری ایمانی للکار کا یہ عالم تھا
کہ جنگل تو جنگل، سمندر اور دریا بھی اپنے اندر راستہ دینے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، اور ہم سمندر کے پانی کے اوپر سے گھوڑے پر سوار ہو کر ایسے گزر جاتے تھے جیسے خشکی کے اوپر سے گزر رہے ہوں۔ ہمارا ایک نعرہ تکبیر سے دنیا کی دو سپر طاقتیں قیصر و کسریٰ کے اندر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر سے ایمانی طاقت کا نور جو نور تھا وہ نکال لیا گیا ہے۔ آج کافروں نے ہمارے ایمان کو ناچ گانوں کے ذریعے ایسے چھین لیا، ایسے نکال لیا جیسے سپیرا اپنے بین کو بجا کر سانپ کے زہر کو نکال لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سمندر کے جھاگ کے برابر ہونے کے باوجود، پوری دنیا میں تقریباً 2.25 ارب ہونے کے باوجود آج ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آج کافروں کے دلوں سے ہمارا رعب دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم جدھر بھی جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں۔ آج کافر ہماری ماؤں اور بہنوں سے کھلونوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ آج ہمارے وہ نوجوان جو قوم کی روح اور جان ہوا کرتے تھے، جو دل اور دماغ ہوا کرتے تھے، آج وہ کتے، بلی اور سور کی موت مارے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم خود دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے میدان میں آتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے، ان کے سازشوں سے، ان کے چال بازیوں، مگر افسوس کہ آج ہم خود ان کے جالوں میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج ہم خود اپنے مزاج کو ان کے مزاج کے موافق بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کا مزاج بدل گیا ہے، جبکہ کل تک وہ نوجوان جن کا دل سماعت قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا، آج ان کا دل فلمی گانوں اور نغموں سے لطف اندوز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کل تک وہ نوجوان جن کے روح کی غذا اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی، آج ان کے روح کی غذا میوزک اور موسیقی بنتی نظر آ رہی ہے۔ کل تک وہ نوجوان جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھیں، آج ان کی زبانوں سے بے حیائی کے گانے، بے غیرتی کے نعرے سنائی دیتے ہیں۔ کل تک وہ نوجوان کہ جس کی بہن بیٹی کا لوگوں کے سامنے بے پردہ جانا ناقابل برداشت تھا، آج وہ لوگوں کے سامنے ناچتی پھرتی ہیں، بہن بیٹی پر فخر کرتا ہے۔ کہ کل تک وہ مسلمان جن کے غیرت کا یہ علم تھا کہ اگر کوئی جلوس مسجد کے سامنے سے گانا گاتے ہوئے اور ڈھول تاشے بجاتے ہوئے گزر جاتا تھا تو اس پر مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، مگر افسوس کہ آج وہی مسلمان شادی بیاہ میں مسجد کے سامنے ناچتے اور ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج وہی مسلمان مسجد کے سامنے ناچتا ہے، گاتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اتنی تیز آواز میں گانے سنائے جاتے ہیں یا فلمیں دیکھے جاتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے حساس زیاں جاتا رہا۔ افسوس کہ آج مسلمان یورپ کی اندھی تقلید میں دن بدن اندھا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ آج یورپ سے اٹھنے والی ہر برائی کو اپنے لیے آسمانی تحفہ سمجھ کر اپنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس پر کسی